اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں، کوشش کرنے کی صلوات حسین مولا کی ذات بلند آواز سے تلاوت اے اجازت میں کوئی کر لی جاتا ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی قربانیان کی دعائیں قبول فرمائے، عزت صحت زندگی رزق مولا مزید عطا فرمائے، آپ کی قربانیان کو مولا کسی کا محتاج نہ فرمائے، بیمار عزاداروں کو مولا شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو میرا اللہ بہترین روزگار عطا فرمائے، بے گھر مومنین کو مولا اپنے گھر عطا فرمائے، آپ کے مرحومین بانیان کی اور شہداء کے درجات میرا اللہ مزید بلند فرمائے، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، وطن کی حفاظت کرنے والوں کی مولا حفاظت فرمائے، عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرمائے، میرے بھائی نے جو خرچ اخراجات کیا ہے حسین کی ماجر عظیم عطا فرمائے، آپ جو تشریف فرما ہے مولا آپ کو کسی کو محتاج نہ فرمائے۔ شروع کرتے ہیں بات پر جیسے آپ کا دل میں بھی آپ کو سورہ مبارکہ کہف کی آیت پڑھنی ہے، پھر میں نے آپ کے قریب آ جانا ہے، توجہ رکھنی ہے۔ اس آیت میں اس ذات لم یزل نے خود سے ملنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آباد صاحب یہ اتنی توجہ میں آپ تشریف فرما سلامت رہنا، بچوں کو کچھ نہ کہو، یہ آتے جاتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، سرکار یہ رکیں گے نہیں، آپ دعا فرماتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو دو کام کرو، رب ملے گا۔ ساری کائنات ہی تجھے ڈھونڈتی پھرتی ہے، بتا کیسے ملتا ہے تم؟ چپ کر گئے ہو؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ کہتے ہیں تم میں سے جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے وہ دو کام کرے، رب ملے گا۔ کیا مالک؟ اللہ کہتے ہیں ایک تو عمل صالح کرے، عمل نہ کرے، صالح عمل کرے۔ بچے بول پڑے ہیں، چلو باقی سوچیں۔ عمل صرف نہ کرے، صالح عمل کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ بس دو کام ہیں، کتنے آسان لگ رہے ہیں، کتنے آسان کاموں سے ملے گا، پھر تو کیا ہی بات ہو۔ جو تم عمل سمجھ رہے ہو صالح، اسے قرآن نہیں کہہ رہا۔ میں آیت پڑھتا ہوں، اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جو پہلے تو ایمان لے آئے، پھر انہوں نے عمل صالح کیے، عمل صالح کے بعد نماز پڑھی، ایک دو تین چار پانچ دن مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ نے عمل صالح کو علیحدہ کیا ہے، نماز کو علیحدہ شمار کیا ہے۔ پتہ چلا عمل صالح کوئی اور ہے، نماز عبادت کچھ اور ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ عمل صالح کرنے والے کو ملوں گا۔ چلے چھپ پائے تو میں لطف میں ہوں، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا، اس نے اللہ سے کہا کہ بیٹا ہے میرا، کوئی ریاتی نمبر سے پاس ہوتا ہے تو کر۔ اللہ کہتے ہیں لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ تیری اہل سے نکل گیا ہے کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں۔ یہ آگے بیٹھتے نہیں ہیں یا بتا دیتے، ورنہ میرے ساتھ ناانصافی کو پیدا کرتا ہے جو اگلی سیٹوں پہ بھی اور پھر میری بات بھی سمجھ رہا۔ مالک آدم کے بیٹے، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ کا موڈ جب بنے داد دے دینا۔ میں نے کہا مالک آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو نے نہیں کہا کہ تیرے بیٹے کا عمل صالح نہیں۔ یوسف کو اس کے یعقوب کے بچوں نے کنویں میں پھینک دیا، تو نے نہیں کہا کہ تیرے بچوں کا عمل صالح نہیں۔ کیا کر بیٹھا ہے نوح کا بیٹا جو اسے اہل سے بھی نکال رہا ہے،
اور کہہ رہے اس کا عمل صالح نہیں. اللہ کہتا ہے میں کائنات کا گناہ معاف کر سکتا ہوں، حجت کی گستاخی معاف نہیں کروں. وہ ہاتھ ضرور پھیلے جس کی چھت پہ علم سجا ہوا ہے غازی عباس علیہ. ایک دفعہ ہاتھ بلند کرو جوان. حیدری آگے آ جاؤ. کتنا فاصلے سے بابا ہو رہے آگے آ جاؤ بچہ، تم بھی آ جاؤ. وہاں بھی کھڑا ہونا، یہاں بھی کھڑا ہونا بیٹا. اتفاق میں آپ پہلے سب میں آ جائیں گے. لطف آ رہا ہے آپ کو؟ اسی میں چلتے چلیں. اس سے پوچھ رہا ہوں، ادھر پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، عمل صالح کرو رب ملے گا. ڈھونڈنا پڑے گا نا پھر کہ کیا ہے عمل صالح کہ جس کے کرنے سے رب ملتا ہے. یہ سورۃ کہف کی آیتوں میں سے آخری آیت ہے. تفسیر عیاشی اس کی دوسری جلد آخری صفحہ آخری سطر پر آپ کے 11ویں مولا سے پوچھا گیا مولا کیا ہے عمل صالح جو کرے تو اللہ ملتا ہے. فرمایا علی کی ولایت. جو علی کے نام پہ خوش ہو گیا ہے اس کو اللہ راضی ہو جاتا ہے. اس میں آپ کی محنت ہے، طبیعت اتنی ناساز تھی کل بھی نہیں آ سکا، لیکن پھر بھی حاضری میں آپ کے لیے اداس ہو گیا تھا. علی امیر المومنین کی ولایت عمل صالح ہے. اللہ کہتے ہیں جو علی کو مان کے آئے گا وہی کامیاب ہے. اس نے رب کو تلاش کر لیا. کیونکہ اللہ ایسے باتیں ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رجسٹر کھول کے بیٹھے گا کہ تم نے انگور کتنے کھائے تھے، کھجوریں کتنی کھائی تھی، روٹی کتنی کھائی تھی، چپاتیاں کتنی کھائی تھی. یہ معیار خدا ہے کہ وہ سیب انگور کا پوچھے. سوچنے والی بات ہے. اگر واہ واہ کرنے کو دل نہیں ہے سوچو تو صحیح نا. آپ میرے ہاں مہمان بنے ہیں، بسم اللہ بھائی جان، میں آپ کے ہاں مہمان بنوں تو مہمان سے بندہ کوئی حساب نہیں لیتا. وہ جب جانے لگتا ہے تو اس سے روٹی پانی کا حساب نہیں لیتا. ابھی بھی جو بیٹھے ہو اتنے اچھے سننے والے، جس چیز کا حساب بندہ نہیں لیتا اللہ اسی کا لے گا. یا ہاتھ اٹھایا کرو یا سیدھے بدلا کرو، ناراض نہیں ہونا. اگلے محلے پر میرا حق زیادہ ہوتا ہے. تو جس روٹی کا حساب بندہ نہیں لیتا اللہ اسی روٹی چپاتی کا حساب لے گا نہیں. قیامت کے دن بندے کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. کبریا کی آواز ہے کہ جبریل کیا پھولا پھالی کرنا، میں اللہ سب کو جانتا ہوں، بس اوپر اوپر دے. علی لکھا ہے تو بسم اللہ. لعنت بھیڑ پھینک جہنم کا. یار آپ تو رہا ہے چہرے بتاتے ہیں کہ کتنی طلب ہے علی سننے کی، جس میں ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے. علی کی ولایت ہے عمل صالح. اللہ کہتے ہیں جو یہ کرے گا وہ عمل صالح کر چکا. جو عمل صالح کرے اسے عبد صالح کہتے ہیں. وہ بچہ وہاں سے بولا وہ عبد صالح ہے. اب جائیں تو جائیں کدھر؟ ان سے منت کر کے داد لینی پڑتی ہے اور کر میں آپ کی وکالت رہا ہوں. یہ وحدہ کا رواج تو میں نے خود ڈالا ہے تو بھگتو. یہ تو شروع سے نہ کرتے. علی والے خوش ہوتے ہیں علی کے فضائل میں. یوں یوں کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ میرے چپ رہنے سے علی نے کم نہیں ہو جانا. آپ کے بولنے سے علی کا قد کوئی بڑھ نہیں جانا. یہ اپنے اپنے اندر کے جذبے کی بات ہے کہ جو لینا چاہتا ہے وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے. اگر کچھ لینا ہے تو کچھ دینا تو پڑے گا نہیں. وہ توجہ مانگو اور تو کچھ بھی نہیں مانگ رہا. علی کی ولایت ہے عمل صالح. بس ایک ہے ایک جملہ کہنا ہے جس کو سمجھ آئے گی بس وہی بولے گا. صرف علی کی ولایت ہی وہ جوہر ہے جو اللہ جسے چاہے دے. آپ بولے ہیں آپ میرے ساتھ. اب آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے. میں پھر کہہ دیتا ہوں پھر کہہ دیتا ہوں. یا سلامت ہو. کیا لطف لیا آپ نے بات. جناب علی
آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی مبدت اندر جو مولا نے رکھی ہے اس کی کیا بات ہے؟ ہم تو نوکری کر رہے ہیں آپ کی۔ علی کی ولایت اس نے ہر کسی کو نہیں دی۔ دیکھ لو، روٹی کپڑا مکان چاند سورج آسمان زمین یہ وہ سب کو دیا ہوا ہے۔ سورج وہاں بھی طلوع ہوتا ہے جہاں اللہ کو بھی کوئی نہیں مانتا۔ پیسے ان کے پاس زیادہ ہیں ہم سے، ہم بھی ادھر سے مانگنے جاتے ہیں۔ اگر یہی معیار ہے تو یہ تو جس اللہ نے موسیٰ کو پالا ہے بھوکا فرعون بھی نہیں مرا، اس نے اس کے رزق روٹی بند نہیں کی ہے۔ آپ کو واہ واہ صاحب، جوانوں کو بزرگوں کو سب کو دعائیں دے رہا ہوں۔ نمرود، فرعون، ستار، ابو جہل، ابو لہب، شمرون، یزید جیسے نجس لوگ یہی روٹی چپاتے رہے، اس نے بند نہیں کی۔ بس ایک علی کی ولایت ایسا تحفہ ہے جو اللہ نے کسی کسی کو دیا ہے، وہ ہر کسی کو نہیں دیا ہے۔ اور بندے اب اعتراض کرتے ہیں یہ تو گندے مندے لوگ ہیں، ان کو تو نہ وضو کا پتہ ہے، نہ طہارت کا پتہ ہے، نہ نقل آتا ہے، نہ اذانیں آتی ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یہ عجیب شیعہ ہے، ماتم ہر وقت کرتے رہتے ہیں، گندے شنگے پاؤں لے کے چل رہے ہیں۔ یہ تانے ہمیں نہ دے، ادھر منہ کر اللہ سے پوچھ، جب ہم تھے ہی گندے اس نے علی ہمیں کیوں دیا؟ آپ سلامت رہو جو ہاتھ ابھی بلند ہو رہے ہیں، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں ہاتھ پورے اٹھانے پڑیں گے یار، کنجوسی نہ کر۔ بھائی صاحب، بھائی جان، پچھلے سردار میں مراتا بلی سیدھے اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے، اتنی بڑی داد کے بعد فوراً ملتی نہیں، جس طرح پڑھنے کے اصول ہے سننے کے بھی اصول ہے کہ فوراً پھر واہ واہ مربلی ملتی ڈبل ہے۔ صادق مولا فرماتے ہیں تب تک اللہ نے، یہ تھوڑا ہے، تب تک اللہ نے کسی دل میں علی کی ولایت رکھی ہی نہیں جب تک اس دل کو اللہ نے خود نہیں دھویا۔ واہ 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 واہ، کیا نصیب والے لوگوں کی زیارت ہو گئی ہے۔ شبیر کے عزاداروں کا سلام میں کر رہا ہوں۔ ایسے علی کی ولایت جیسے کسی کا دل کرے مانے، کسی کا دل کرے نہ مانے۔ واہ واہ، ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے بچوں کو، بزرگوں کو میں ہدیہ کرنا ہے، داد کے لالچ میں کہوں مجھے غازی معافی نہ دے، ہدیہ کر رہا ہوں۔ گناہ گار ہیں سارے انسان، خطا کار ہیں، بندہ گناہ کی معافی مانگتا پھرتا ہے۔ دنیا کے گناہ کر کے اگر بندہ مان جائے تو وہ معاف کر دے گا، بس علی کو پھونک کے نہیں مرنا۔ ہاتھ نیچے نہ کرنا، بھی بات آگے چونکہ اللہ علی کے دشمن پہ، ابھی ہاتھ نیچے نہ کرنا، اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے، اس نے اعلان کیا ہے میں کتے کو جنت دوں گا علی کے دشمن کو۔ وہ نہیں دیتا میں کیا کروں؟ ہاتھ اٹھا لو جو سب ہم بیٹھے ہوئے، ہاتھ بلند کر کے ہے علی۔ آپ کو واہ واہ میرے بچوں، جوانوں کو، بزرگوں کو، ماتمیوں کو، حلالی موالی کو واہ واہ۔ جی قیامت کے دن میں اور آپ اکٹھے کھڑے ہوں گے، ہاں سارے ماتمی عزادار حوالے مولا کی قسم، بڑا مزیدار دن ہے، میں ہوتا تو بڑی داد ہے۔ آپ کو واہ واہ۔ دنیا کے لیے قیامت کا دن یوم حساب ہے، تیرے لیے یوم علی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے گئے تو مانے نہ ہے کیا رنگ لگ گیا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں چولی میں آ گیا۔
ذکر آل محمد میں برکت ہی برکت ہوتی ہے. مولا کی قسم. کیوں یوم علی ہے؟ کیونکہ چند بندے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو بحث کر رہے تھے کہ علی کیا ہے. 650 سال کے جناب سلمان کریم سے گزرے، ان سے کہا تمہیں کیا پتا لطفے کی پیداوار کو کس نے اجازت دی کہ علی پہ بحث کریں؟ اور اس سے فیصلہ کرواتے ہیں جو کائنات کے فیصلے کرنے کے لیے تشریف لایا ہے، حسین کا نانا جو ہادی پر حق ہے، جسے اللہ نے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، اسی سے ہدایت کے سمندر نکلتے ہیں. تو وہ سب کو لے کر سلمان جناب مصطفیٰ کے پاس حاضر ہو گیا. مصطفیٰ نے ماشاءاللہ سرکار نے کہا سلمان کیا ہوا؟ مولا علی مولا پہ بحث کر رہے تھے، آپ بتائیں کہ علی کیا ہے؟ سرکار کے لب ابھی حرکت میں نہیں آئے تھے تو جبریل آ گئے. 30ویں پارے کی پہلی آیت آ گئی. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، حبیب یہ تجھ سے عظیم خبر کے بارے میں پوچھنے آئے. اور سب قرآن سمجھنے والے مجھے مل گئے ہیں، بچے جوان بھی. اتنا سوچا نہ تھا جتنی برکت بھی عطا کر رہی ہے. پوچھنے علی کے بارے میں ہے، اللہ کہتے ہیں عظیم خبر کے بارے میں پوچھنے ہیں. ان قریب نیچے بریکٹ میں ہے قیامت کے دن. اللہ کہتے ہیں میں خود بتاؤں گا کہ علی کیا ہے. میں تب سے تڑپ رہا ہوں، جلدی آئے قیامت. ابھی تو میرے علی کا اعلان رہتا ہے جو اللہ نے کرنا ہے. ابھی تو غدیر والا علی چل رہا ہے. تو یوم علی بن گیا نا کہ علی نے بارے میں اللہ نے اعلان کرنا ہے. پتہ نہیں کیا کرنا ہے. علی کے نام پر بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس کریں. مدد جہاں تھے وہیں آؤ تو پھر بات کریں. تھوڑا مسکراؤ، چہرے پر مسکرا دیں. باقی خیر یوم علی ہے آپ کے لیے. حضرت علامہ حافظ رجب البرسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے قیامت کے بارے میں لکھا ہے کچھ ماشاءاللہ. جہاں سے انہوں نے بات شروع کی میں کانپ گیا. میں اکیلا تھا تو ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہے. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہے. 50 پیشیاں ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں. ایک پیشی 1000 سال کی ہوگی. کھڑے رہو، بس کھڑے رہو. وہ قہار اور جبار ہے تو ابھی تک نہیں پہ رہی، مجھے پتا ہے. ایک گناہ کے پیچھے 100 سال کھڑا کرے گا. اب گننے شروع کر دیں ہم کہ کتنے 100 سال بنیں گے. یہ ممبر کے سب میری روح کانپ گئی. جیسے کتاب کا ورق الٹا میں نے کہا واہ. آگے وہ کہتے ہیں کہ پیشیاں شروع ہونے سے پہلے عرش سے کبریا کی آواز آئے گی، یا علی جی مالک. لیکن اپنوں کو بھیج باقیوں سے پوچھ. خیرات والے لوگ لے لو خیرات. علی شہر صاحب کو کر لو سلام. اللہ کو راضی ہو جائے گا تم کو. اللہ کی قسم. اتنے سارے ہاتھ اٹھانا تھے کلندر کے نام پہ. واہ بھائی واہ. جو جوان بیٹھے ہاتھ پورے اٹھاؤ یار. آپ پھر آگے بیٹھے 3-4 دوست خوش بیٹھے ہونا. باقی خیر جی. ہمارے پروٹوکول کا پتہ حضرت صاحب کو قیامت کے دن چلے گا کہ یہ کتنے عزت والے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک وہی اکرم ہے، وہی مکرم ہے جو امام المتقین کو مان کے آئے، جو متقی ہے، جو تقوی میں بلند ہے. تو تقوی میں وہی بلند ہے جس کا علی امام ہے.
ورنہ جو متقی آپ مانتے ہیں اللہ اسے نہیں مان رہا نا. جو مسجد سے گھر نہ جائے ہم اسی کو متقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بیٹر ہے. محراب ماتھے پر ہو وہی متقی, اچھی بات ہے. ہر وقت قرآن پڑھتا رہو بلکہ قرآن گاڑی میں ہو, اچھی بات ہے. تسبیح ہاتھ میں ہو, اچھی بات ہے. تم اسی کو متقی کہتے ہو, اللہ کسی اور کو کہتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ کہتے ہیں وہی متقی ہے جو کسی غیب کو مانتا ہے. جسے غیب کا نہیں پتا اسے تقویٰ کیسے سمجھا؟ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. جس نے جیسے جنت لے لیے لے, اگر وہ ویسے دیتا ہے تو بسم اللہ, مجھے اعتراض تھوڑا ہے. ہم جیسے لے رہے ہیں ہمیں بھی لینے دے, ہمیں کافر نہ کہے. ہم جیسے بھی مانگ رہے ہیں ہمیں مانگنے دے. نماز روزہ جنت سب کچھ اللہ کی ہے. اللہ والے فیصلے تو نہ کر, کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ کہ وہ جس کو سزا دے جس کو سزا دے. یہ تو جہنم جائیں گے تو جانے دینا ہمیں. تو ہمیں کیوں روک رہا ہے؟ قیامت کے دن ایک منظر دکھاؤں گا کہ ویسے اللہ نا, ویسے اللہ ہے نا, اس کا ایک مزاج اپنا ہے. ایک بندے کو جبریل پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کرے گا, ہوگا وہ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس طرح ہمارے بزرگ مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں کام بھی کریں تو یوں ہو جائے تو کہتے یا علی, پہلو بدلا بستر پہ تو یا علی, صبح اٹھا تو یا علی, گھر سے نکلا تو یا علی, موٹر سائیکل پہ بریکر آ گیا یا علی, گاڑی کو دھچکا لگا یا علی. ہر وقت علی علی کرتے تھے. تو وہ بھی وہی تھا جو ہر وقت علی علی کرتا تھا. اللہ نے کہا جبریل اس کا نام اعمال نکالا, کوڑا کاغذ ایک بھی نیکی نہیں. اللہ کہتے اٹھا پھینک جانا. ہے کون؟ یہ ہے تو علی والا. اللہ کہتے ہے تو میں کیا کروں؟ پھینک. پکڑا اس کو جبریل نے, پھینکا جہنم کی طرف. اسے جو جھٹکا لگا تو وہ تو علی علی کرتا تھا, اسے کہا یا علی. اللہ کہتا پکڑ اسے. یہ علی علی کرتا جا رہا, میری جہنم بجھا کے رکھ دیا. کیا رنگ لگ گیا ہے میرے بادشاہ کی بارگاہ میں. تھوڑے سے ہاتھ بلند کرو یار, ہے علی. بس سمجھ کے ہوں جو بڑا مسائل کا بھی پڑھنا ہے. ہاں تو بسم اللہ جی, یوں کھڑے ہو گئے ہم سارے. ایک فرشتے نا ایک بندے کو رسیوں میں جکڑ کر تھک گئے تم, وہیں پہ ہو جہاں پہ تھے, جہنم کی طرف گھسیٹ کے جانا. تو بھائی کو بلا رہے ہیں دوسری وجہ سے. تمہارا نعرہ بتا رہے تم تھک گئے, بس میں بھی جانے لگا ہوں. ایک فرشتے ایک بندے کو رسی میں جکڑ کر نا جہنم کی طرف گھسیٹ کے جا رہے ہوں گے. گزرے گی علی شہنشاہ کے منبر کے آگے سے, نگاہ پڑے گی شاہ ولایت کی. علی فرشتوں سے کہیں گے رکو, وہ رک گئے. کدھر لے کے جا رہے اسے؟ جہنم. وہ کیوں؟ مولا ایک بھی نیکی نہیں. اسی جملے پہ بول پڑھنا, میں حیدرآباد تک تمہیں دعا کرتا جاؤں گا. علی فرشتوں سے کہیں گے اس کا نام اعمال جیب میں ڈال, اس کی پیشانی پڑھ, یہ گنہگار ہے, علی کا گستاخ نہیں. جو ہاتھ محتاج ہوتا دیکھا نہیں, جو ہاتھ امام زمانہ کی بارگاہ میں پھیلا. اپنے کسی نوکر کو علی بلائیں گے, سلمان, ابو ذر, حذیفہ, مقدار. فرشتوں کو نہیں. جی مولا اس کی رسیاں کھولو, جنت چھوڑو. ایسے بھٹکتا پھرے گا. لیکن علی ڈانٹیں گے پہلے, پتہ نہیں ڈانٹنے کا مزہ لینا. لیکن میں یہ سب کچھ مجھے سمجھتا رہا, خود کچھ نہیں کیا. اللہ کی عزت کے سامنے علی اپنے نوکر کو جنت بھیج کر منبر پہ بیٹھیں گے. پورا ایک ٹولہ آئے گا, ٹوکرے ہوں گے عبادات کے. وہ جبریل سے کہیں گے کہاں بیٹھا حسین کا نانا, محبوب خدا, ہماری عبادتوں پر دستخط کرے ہم جنت جائیں. 7 قدم دور ہوں گے سرکار کے منبر سے, اٹھے گا جلال میں نہ آنے والا محمد, جلال میں. فرمائے گا جبریل مارے گا جوتیاں پھینک جہنم. کیوں؟ فرمایا ان کی عبادتوں سے علی کی دشمنی کی بدبو آ رہی. نہیں قبول کرتا اللہ علی کے دشمن کی عبادت, نہیں قبول کرتا. میں کیا کرتا, میرے بس میں نہیں. بس 2 دن کے بعد پہنچنے والی ہے زینب کربلا.
अल्लाह अकबर। तो मैं तुम्हारी है पर अपने बेटे कुर्बान करूँ। बिस्मिल्लाह। साल की थकी हुई अली की बेटी 17 सफर गुजर गई, 18, 19, 20 को बीबी पहुंची है और चेहलम किया है साल के बाद अपने गरीब कहा वो मैं तुम्हारी है। मैं फिर कहता हूँ साल बाद। मैंने अल्लामा अब्बास तालकानी से सवाल किया था कुम मुकद्दस में, मैंने कहा जी हर इमाम की हम शहादत मनाते हैं, किसी का चेहलम नहीं करते। चेहलम हुसैन मौला का क्यों? उस बंदे ने है कि जैसे आप कर रहे हैं। कहते बेटा आपको नहीं पता कि बाकियों के चेहलम क्यों नहीं हुसैन का है? मैंने कहा जी पूछने आया हूँ। उन्होंने कहा बाकी जो भी इमाम दुनिया से गया वो कफन पहन के गया है। एक करबला का गरीब है अकबर का बाबा, जिसे उम्मत ने कफन भी नहीं पहने दिया। है कर दिया करो बच्चों, है कर दिया करो, है मैंने शर्माया करो। फजाइल में चलो मर्जी चल जाती है, मसाइल में मर्जी नहीं चलती है। वो जो शाम से आई है वो आपकी है सुनने आई है। एक दफा भी करो करो ऊंची जरूर हो, क्योंकि शबीर जुल्जना की बरामदगी है, शहादत हुसैन की आपने सुनी है। मैंने रुख से 2 बातें करनी है ताकि मोहर लग जाए आपकी है की वजह से, क्योंकि आप है करते हैं तो मेरी दस्तखत करती है। आप एक लफ्जों पर मुझे दस्तखत करवा देना, जहां पढ़ूंगा मैं आपका नाम लेके पढ़ूंगा। ये थोड़ी गुर्बत है, पूरा 1 साल अली की इज्जत वाली पाक बेटी यजीद जैसे बेहया के शहर में बगैर चादर के नमाज पढ़ती है। और मैं सबके जामा बुजुर्गां दी है तो जरा हाथ सिर पे टुर गए हाथों को खैरात लग गई। अली 5-7 मिनट न थकना है, ना रोकना, आपको खैरात मिल गई है। अगर जुमले पढ़े तो आप हमें मार दें, अल्लाह की कसम। फिर कह देता हूँ भाई आपका हुक्म है। क्या पर्दादार खातून है इस घराने की, मातमी हो। पुराने मदा खान मौला के कैसे कैसे बंदे रुखसत हो गए जिन्हें ने कब्र साढ़े तो महंगियां नहीं। पुराने बुजुर्ग कहते थे जिस हुसैन के बेटे बुरकू में पले हैं अल्लाह जाने उसकी बहनें कितनी पर्दादार है। वाह 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 वाह। क्या रंग लग गया है मेरे बादशाह की बारगाह में। आपको बीबी ने खैरात अता कर दिया। पूरा 1 साल हुसैन बचाती रही अली की बेटी। मैं तुम्हारे मातम तो पुत्र कुर्बान करा। जो जवान बैठे हो सर पे हाथ मारा करो मेरे बच्चों। कितने दिन ही रह गए हैं यौम अज़ा के। अब खुश नसीब हो, आपको मौला अपने सफ़े मातम अता करता है। ये बड़ी खुश नसीबी की बात है। सज्जाद दरवाजे पर बैठते थे, सैयदजादी अंदर। आधी रात को सज्जाद के जंजीर हिले, है निकली बाकर के बाबा की, है सुनी अंदर जनाब ज़ैनब आलिया ने। अंदर से फरमाया किसने तेरे जंजीर हिलाए? अम्मा बेहया का सिपाही आया था, मैं सदके जावा थोड़े जिन्हें बामा खलार के बैंड पे कर दिया। सज्जाद आधी रात को बुलाने आया। अम्मा आज उसने दरबार में नहीं अपने घर बुलाया है। बीबी कहती से कहे तू जा मैं आ रहा हूँ। सज्जाद मेरी बात सुने बगैर न जाना। एक दफा जिंदान के अंदर आ, जिंदान के अंदर सज्जाद है, अल्लाह करे मरे जाफर जे सारे है करे। जनाब ज़ैनब आले उठ के खड़ी होगी, फरमाते सज्जाद मुझे देख। अम्मा रोज ज़ियारत करता हूँ, आज हुक्मन क्यों कह रहे हो? बीबी कहती सज्जाद मैंने तुझे बताया नहीं बेटा, 6 महीने हो गए अब मैं खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकती। वाह 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 वाह। जो खैरात मांग रहा था वो बीबी ने आपको अता कर दी। बेटा मैं अपने हिस्से का पानी भी हुसैन के यतीमों को पिलाती हूँ। बेटा सर पे हाथ मार लो अगर ऐसे बैठे हो तो। मौला आपको आज़ाद है, आप हुसैन के मातमी हो, आपके मातम की गवाह बन रही अली की बेटी। बेटा मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, ये हाथ बांध रहा हूँ। आप मौला की मातमी कहो तो मैं तुम्हारे पाँव पे हाथ रखूँ। ये जुमला मुझे नस्ल से प्यारा है। मैं नस्ल कुर्बान कर दूं अली की बेटी की नालैन पर, फिर भी हक अदा नहीं होगा। अम्मा आज मुझे आप क्यों बता रही हैं कि मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती? तो मैं सज्जाद को आधी रात को जा रहा है बेहया के दरबार में,
بس اتنا سوچ میں اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی، بس اتنا سوچ کے جائیں جب تک تو آئے گا نہیں میں یہی کھڑی سجاد تو میرے پاس اللہ اور حسین کی امانت ہے. ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارو بیٹا، ایسے سفید آنکھیں سے کیا ہوگا؟ ہائے کرنے پر ہائے کرتے جاؤ، آپ کی ہائے بڑی چیز ہوتی ہے. ہائے ہائے. سجاد علیہ السلام اس بے حیا کے دربار محل میں پہنچے. اس کا ایک نوکر تھا، سپاہی، اس کا نام تھا طاہر. وہ اندر سے آل محمد کی حب رکھتا تھا. طاہر نے اسے مشورہ دیا تھا، وہ بے حیا آزاد کر آل محمد کے گھر کے پردہ دار. شام تیرے خلاف ہو گئی ہے، اسلامی دنیا تیرے خلاف ہو گئی ہے، علی کی بیٹی جیت گئی ہے تجھ سے. اتنے خطبے دیے میری مخدومہ نے کہ تیری سب کچھ ہلا کے رکھ دیا ہے. سجاد کو عزت سے بلا، عزت کے ساتھ بٹھا، استقبال کر. کوئی ہاتھ تو ہوگا جو سر کر چلا جائے. جیسے آپ کے بیمار محل میں داخل ہوئے نا، یہ سجاد کے استقبال کے نا یزید اٹھنے لگا. باقر کا بابا کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بے حیا، آج کس چیز کے استقبال کر رہا ہے؟ 9 گھنٹے تیرے دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی. واہ 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 واہ. اب ہے کیا آپ نے. سجاد تیری قید آزاد ہے. جملہ میں کہوں گا اور ماتم بھی میں کروں گا. ہو سکتا ہے آپ کا دل نہ کر رہا ہو، لیکن میرے ماتم کے کرنے کی جو جزا ہے وہ بھی بی بی آپ کو دے. سجاد فرماتے ہیں کہ میری ماں کی کچھ شرطیں ہیں. کون سی؟ شہداء کے سر دے، کربلا کی لوٹ کا مال دے، میرے بابے کا کرتا دے، میرے بابے کی انگوٹھی دے، میری ماں زہرا کی چادر دے. یہ میری ماں کی شرطیں ہیں. یزید کہتے ہیں سجاد مجھے کیا پتا لوٹ کا مال کون لے گیا؟ آپ لوگوں کو کوئی لوٹنے والا ایک تھا. وہ میں صدقے جاوا ہوں پتہ لگے. سجاد فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے کہ کس کس کے پاس میرا لوٹ کا مال ہے. اگلے جملے پانے جا مجھے مار دو گے یا ہے نکل جائے گی. سجاد فرماتے ہیں یہ شرطیں تھی میری ماں کی، ایک شرط میری ہے. سجاد تیری کون سی ہے؟ فرماتے ہیں جو زنجیر میری ماں نے پہنے ہیں وہ میں تجھے واپس کر کے نہیں جاؤں گا. ہائے ہائے ہائے. یزید کہتا ہے یہ تو دنیا کا قانون ہے، قیدی چلے جاتے ہیں زنجیر زندان میں رہ جاتے ہیں، تو کیوں نہیں واپس کرے گا؟ ماتم کر کے باقر کا بابا کہتا ہے بے حیا وہ زنجیر کیسے واپس کرو جن کے ساتھ زینب کا خون لگا ہوا. پورا سال میری ماں نماز پڑھتی رہی ہے. سر پہ ہاتھ مار لو جو جوان بیٹھے ہو. تکلیف دے رہا ہوں میں آپ کو، ناراض نہ ہونا. بس 2-4 منٹ کے بعد سبھی آ جائے گی. میں پھر کہہ دیتا ہوں. اور میری ماں کی پہلی دوسری شرط یہ ہے آج کے بعد کوئی پردہ دار اگر اسیر ہو تو اسے کڑیاں نہیں پہنائی جائے گی. یہ تب سے علی کی بیٹی بنوا کے گئی ہے. ہائے 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 ہائے. سجاد پوری دنیا کا قانون بن گیا ہے. اقوام متحدہ میں بھی یہی قانون ہے کہ عورت کو زیور کے زنجیر نہیں پہنائے جائیں گے. یہ علی کی بیٹی نے یزید سے منوائے تھے. اور جو وہاں قانون بنائے پھر کبھی علیحدہ مجلس سنائیں گے آپ کو. سجاد علیہ السلام نے لوٹ کا مال اٹھائے، زندان میں پہنچا. باقر کے بابا نے بلا تسبیح گٹھڑی کھولی. اماں یہ تیرے سر کا برقع، اماں یہ فلاں بی بی کا سامان، اماں یہ فلاں بی بی کا سامان. علامہ دربندی کہتے ایک چیز سجاد کے پاس بچ گئی. بیمار ایسے رویا جیسے خون نہیں پر نالا ہے. جلدی سے وہ اٹھا کر اپنی ابا کے دامن میں چھپائی. عالیہ بی بی بیٹے کی گردن میں پیر ڈال کے کہتی چھپاتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے، چھپاتا کیا ہے؟ کہتے اماں یہ چادر کرتا نہیں، میری سکینہ کے 2 در بچ گئے. اماں میری بہن بابا بابا کر کے مر گئی ہے. اماں میں معصومہ کے دور کس کو دوں، اٹھی دھوپ سے اصغر کی ماں. بابا بابا بابا. شہداء کے سر بعد میں پہنچے ہیں، پہلے چادریں پہنچی ہیں. یزید کو طاہر نے کہا تھا اکیلا اکیلا سر بھیجنا، اکٹھے نہ بھیجی جلوس نکل آئے گا. اور سروں کو احترام سے بھیج، تست منگا، اوپر ریشمی رومال رکھ. میں کہا سنتا پڑھتا کوئی اور، جو لفظ میں سنتا اللہ کی قسم پڑھتا کوئی اور. سجاد مولا کے پاس سر پہلے آئے گا، پھر مولا زندان میں لے جائیں گے.
اب اتفاق ہے جو سر پہلے آیا ہے وہ ہے ہی عباس کا. جو ہاتھ چلے گئے ہیں سروں تک. پرانے عزادار بیٹھے ہیں، وہ لوگ بیٹھے جن کی دعا سے ہم ذاکر بن گئے ہیں. اس جملے پر اگر ہے نہ نکلی تو میں خود کو ٹکر مار دوں گا اللہ کی قسم. سید الساجدین کے پاس تاشت آیا، سجاد مولا نے ہٹایا تو چچا عباس کا سر. جو سجاد نے بات کی وہ خنجر ہے. کہتے ہیں چچا دیکھ سال ہو گیا ہے میں ابھی بھی زندہ ہوں. اور چچا میں نے 5 لاکھ بدماشوں کے راستے اپنی عزت والی ماں کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا. اور چچا میں بے حیاؤں کے درباروں میں پیشیاں بھگتتا رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یزید نے سجاد سے پوچھا تھا کتنے محمل؟ مولا نے فرمایا 3. کہتے جب آئے تھے تو 57 تھے. فرماتے بچی 3 کے گئے، 12 تو بیبیاں بچی ہیں، 9 یتیم. جناب زینب نے سجاد سے کہا سجاد یہ جو یتیم ہے نا یہ میرے ملک سے جا رہے ہیں، شام میرا ملک ہے، اب یہ یزید کا نہیں رہا. واہ واہ. ان سے کہے مجھ سے کچھ مانگے میں نے دوں، تاکہ یہ نہ کہے کہ ہم بی بی کے وطن سے خالی ہاتھ چلے. بابا جی اللہ کی قسم 7 یتیم چل کے آئے جناب زینب عالیہ سے مانگنے، پیچھے بچ گئے 2. اٹھی علی کی بیٹی بی بی کہتی سجاد ان سے کہے یہ چل کے نہ ہے، میں زینب خود چل کے جاتی ہوں. یہ عام بچے نہیں، یہ عباس کی 2 بیٹیاں ہیں. بی بی کہتے میری عباس کی بیٹیاں میرے پاس چل کے نہ ہے. زینب عالیہ نے بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا مانگو. عباس کی بیٹیاں کہتی ہیں بی بی ہمیں سجاد بھائی نے بتایا ہے کہ ہم نے پہلے کربلا جانا ہے پھر مدینے. ہاں میرا بیٹا. بیبیاں کہتی ہیں بس ہمیں یہی دے دو. بی بی ہمیں دعا کرو ہمیں کربلا تک موت نہ آئے، ہم زندہ کربلا جانا چاہتے ہیں. جناب زینب فرماتے ہیں کرو گی کیا جا کے؟ کہتے ہیں سیدھا جائے گی اپنے بابا عباس کی قبر پر، قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گی بابا اور جس سکینہ نے تجھے مشق پہنائی تھی ہم اسے کفن نہیں پہنا سکتے. بابا بغیر کفن کے دفن کیا ہے. ہم نے حسین کی یتیم بیٹی کو، علی کی بیٹی نے 3 دن مجلس کی تھی شام میں. 25,000 شام کی عورت علی کی بیٹی کے سامنے بیٹھی ہے. زوجنا تیار ہے تو آخری جملہ ہے میرا، قریب لے آنا چاہیے تھا. علی کی بیٹی نے 3 دن مجلس کی ہے. 25,000 شام کی عورت علی کی بیٹی کے سامنے ہے. بیٹھ جا میرا بیٹا، بیٹھ جا میرا بیٹا. سب سے پہلے اٹھی جناب زینب عالیہ مجھے دیکھنا ہے. بی بی کہتی ہے شام کی عورتوں جب میں پہلی دفعہ آئی تھی شام تمہاری جھولیوں میں پتھر تھے، ہو سکتا ہے رش کی وجہ سے کسی کا پتھر مجھے نہ لگا ہو. جس کی حسرت ہے مجھے مار لو میں زینب جا رہی ہوں. سجاد سے کہتی ہے ایک سر اندر لے آ، میں ایک سر پہ مجلس پڑھوں گی. سب سے پہلے سجاد مولا نے کہا ماں آپ خود اٹھیں اکبر کا سر وصول کریں. آئے میں صدقے ہو جاؤں. کیا منظر ہوگا قیامت کا. علی کی بیٹی نے اکبر کا سر لیا، مستورات کو دکھایا، اکبر کی غربت کے 2 جملے پڑھے. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی اماں میری فروا ماں سے کہو قاسم کا سر لے. صرف قاسم کی ماں اٹھی، عورتیں نہیں اٹھی. پھر آواز آئی اماں میری ماں کلثوم سے کہو چچا عباس کا سر لے. آئے میں صدقے ہو جاؤں اور میں پڑھا تو تسا میں نے مار دینا ہے. عباس کا سر آیا، صرف جناب کلثوم اٹھی، باقی کوئی عورت نہیں اٹھی. ماتم کرو نہ کرو ایک سر ایسا آیا کہ 25,000 شام کی عورت اٹھی. یہ سر ہے 6 مہینے کے اصغر کا. عورتیں ماتم کر کے کہتی ہیں واقعی کربلا میں ظلم ہوا ہے، کربلا میں جنگ نہیں ہوئی ہے. آخری سر آیا ہے سکینہ کے بابا کا. جناب زینب نے حسین کا سر پہ ہاتھ مارو، سر پہ ہاتھ مارو. سرکار زینب نے حسین کا سر ہاتھوں پہ رکھ کے 25,000 عورتوں سے کہنے لگی میں 70 قدم پہ کھڑی تھی، میری سکینہ 7 قدم